اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق ومحق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقل جاء الحق ومحق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا نعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. قل كل يعمل على شاكلته
فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم وصدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وآل محمد دل میں بغض علی جو رکھتے ہیں ذلتوں کا مزہ وہ چکھتے ہیں دل میں بغض علی جو رکھتے ہیں ذلتوں کا مزہ وہ چکھتے ہیں ذکر حیدر تیری کسوٹی پر ہر منافق کو ہم پرکھتے ہیں ذکر حیدر تیری کسوٹی پر ہر منافق کو ہم پرکھتے ہیں در حیدر کے ہم بیکاری ہیں کب ہمیں ہر طرف سے ملتا ہے در حیدر کے ہم بیکاری ہیں کب ہمیں ہر طرف سے ملتا ہے کیوں نہ پھر گن علی کے ہم گائیں رزق شاہ نجف سے ملتا ہے کیوں نہ پھر گن علی کے ہم گائیں رزق شاہ نجف سے ملتا ہے رزق شاہ نجف سے ملتا ہے
اس عبادت کا بے حساب ہے اجر، اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں۔ بے جھجک ہم علی کے دشمن پر لعنت صبح و شام کرتے ہیں۔ بے جھجک ہم علی کے دشمن پر لعنتیں صبح و شام کرتے ہیں، لعنتیں صبح و شام کرتے ہیں۔ میرا کیا ہے یہ دشمنان علی، خود مہیا عذاب کرتے ہیں۔ بطور خاص کرتا ہوں، میرا کیا ہے یہ دشمنان علی، خود مہیا عذاب کرتے ہیں۔ دشمنی بو تراب سے رکھے، دشمنی بو تراب سے رکھے اپنی مٹی خراب کرتے ہیں۔ دشمنی بو تراب سے رکھے اپنی مٹی خراب کرتے ہیں، اپنی مٹی خراب کرتے ہیں۔ اسی زمین میں اذان کے حوالے سے ایک خطا کرتا ہوں۔ اپنی مٹی خراب کرتے ہیں، کہہ کے بقن مکر گئے جو لوگ، وہی جھوٹا بیان دیتے ہیں۔ کہہ کے بقن مکر گئے جو لوگ، وہی جھوٹا بیان دیتے ہیں۔ خم بوذر سے جو سنی ہم نے، آج تک وہ اذان دیتے ہیں۔ خم بوذر سے جو سنی ہم نے، آج تک وہ اذان دیتے ہیں، آج تک وہ اذان دیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں حضرات۔ آخری کلام میں منقبت کا ایک مطلع اشارہ کرتا ہوں، اب بات وہی کریں۔ علی کی جو مدح و ثنا کر رہا ہوں، علی کی جو مدح و ثنا کر رہا ہوں، علی کی جو مدح و ثنا کر رہا ہوں، میں مادر کے حق میں دعا کر رہا ہوں، میں مادر کے حق میں دعا کر رہا ہوں۔ قدم بڑھ رہے ہیں میرے سوئے محفل، قدم بڑھ رہے ہیں میرے سوئے محفل، سفر یا میں معراج کا کر رہا ہوں، سفر یا میں معراج کا کر رہا ہوں۔ یہ شعر بطور خاص، نسب کی کسوٹی ہے ان کی ولایت، نسب کی کسوٹی ہے ان کی ولایت، میں سونے کو ثابت کھڑا کر رہا، نسب کی کسوٹی ہے ان کی ولایت، میں سونے کو ثابت کھڑا کر رہا ہوں، میں سونے کو ثابت کھڑا کر رہا ہوں۔ علی دشمنی چھوڑ دے یہ بتا کر، علی دشمنی چھوڑ دے یہ بتا کر، میں باعث تیرا فائدہ کر رہا ہوں، میں باعث تیرا فائدہ کر رہا ہوں۔ نصیری کہے کوئی باب علی پر، نصیری کہے کوئی باب علی پر، میں سجدوں پہ سجدے ادا کر رہا،
بوسیری کہے کوئی باب علی پر، میں سجدوں پہ سجدے ادا کر رہا ہوں، میں سجدوں پہ سجدے ادا کر رہا ہوں، نجف میں دوبارہ میری حاضری ہو، نجف میں دوبارہ میری حاضری ہو، میں شام و سحر یہ دعا کر رہا ہوں، میں شام و سحر یہ دعا، ایک سلوات پڑھیں حضرات، میں شام و سحر یہ دعا کر رہا ہوں۔ احسن بھائی شعر عرض کرتا ہوں، نسب کی کسوٹی ہے ان کی ولایت، نسب کی کسوٹی ہے ان کی ولایت، میں سونے کو ثابت کھڑا کر رہا ہوں، میں سونے کو ثابت کھڑا کر رہا ہوں، علی کی ثنا اور شبیہ نجف میں، علی کی ثنا اور شبیہ نجف میں، قصیدے کا دگنا مزہ کر رہا ہوں، علی کی ثنا اور شبیہ نجف میں، قصیدے کا دگنا مزہ کر رہا ہوں، قصیدے کا دگنا مزہ کر رہا ہوں، کہاں میں ندیم اور کہاں مدح حیدر، کہاں میں ندیم اور کہاں مدح حیدر، ادا دل سے شکر خدا کر رہا ہوں، ادا دل سے شکر، کہاں میں ندیم اور کہاں مدح حیدر، ادا دل سے شکر خدا کر رہا ہوں، ادا دل سے شکر خدا کر رہا ہوں، علی کی جو مدح و ثنا کر رہا ہوں، میں مادر کے حق میں دعا کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عاشقان جناب امیر المومنین اسلام، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی جانب سے بارگاہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام و بارگاہ معصومین میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور شکر گزار ہوں میں برادروں خطیب صداقت مولانا علی مطلب صاحب سیدی اور مولانا حسن متقی صاحب قبلہ المعروفی سیدی صاحب کا کہ اس قدیم جشن میں ہر سال مجھے یہ سعادت عطا فرماتے ہیں کہ میں بھی اس مقدس بارگاہ میں، اس مقدس شب میں مولا متقیان کی شان میں کچھ بولنے کی کوشش کروں۔ دیکھیے عزیزوں، یہ بولنا یہ بھی اللہ کی عطا کی ہوئی ایک نعمت ہوتی ہے۔ یہ قوت گویائی، یہ گفتگو کا سلیقہ، یہ نطق، یہ ناطقہ، یہ ایک اللہ کی جانب سے عطا کی ہوئی نعمت ہے۔ قوت گویائی ایک نعمت الہی ہے، مگر عزیزو یہ نعمت وہ ہے کہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا میں آتے ہی اس کو یہ نعمت حاصل نہیں ہوتی۔ اگر آپ قرآن پڑھیں تو قرآن میں اس انسان کی خلقت کا ذکر ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، کہ ہم نے انسان کو نطفے سے خلق کیا اور اس لیے خلق کیا کہ اسے آزمایا جائے۔ پھر اعلان ہوا کہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ اس انسان کو اللہ نے دو صلاحیتیں عطا فرمائیں، جس میں ایک بصارت ہے
اور ایک سماعت. یعنی جب انسان دنیا میں آیا تو اللہ کی جانب سے دو قوتیں، دو طاقتیں لے کے آیا، ایک دیکھنے کی طاقت اور ایک سننے کی طاقت. یہ بولنے کی طاقت لے کے انسان دنیا میں نہیں آتا. جب انسان آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، بولتا ہوا نہیں آتا. جب بھی انسان آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے، بولتا ہوا نہیں آتا. اب یہ کون سا انسان ہے جو سماعت و بصارت لے کے آتا ہے؟ اس کا تعارف یہ ہوا کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ. یہ وہ انسان ہے جسے اللہ نے نطفے سے بنایا. تو یہ بھی ایک پہچان ہے کہ جو نطفے سے بنتا ہے وہ دنیا میں روتا ہوا آتا ہے. لیکن اب اگر کبھی 13 رجب کو کعبے میں کوئی بولتا ہوا آ جائے، 13 رجب کو اگر کوئی کعبے میں بولتا ہوا آ جائے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ تو عزیزوں، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ جو روتا ہوا ہے وہ نطفے والا ہے، جو 13 رجب کو بولتا ہوا ہے وہ نور والا ہے. نطفے والا اور ہے، نور والا اور ہے. تو دنیا میں روتے ہوئے آتے ہیں وہ نطفے والے ہیں، جو 13 رجب کو بولتا ہوا نظر آتا ہے وہ نور والا ہے. جو تخت حکومت پر قدم رکھے وہ نطفے والا ہے. تو جو دوش نبوت پر قدم رکھے وہ نور والا ہے. جو آیت آنے کے بعد عمل کرے وہ نطفے والا ہے. جس کے عمل پر آیت نازل ہو جائے وہ نور والا ہے. جو سورج کے اشارے پر چلے وہ نطفے والا ہے. جو سورج کو اشارے پر چلائے وہ نور والا ہے. جو میدان جنگ میں پڑے ہوئے کافروں کے جسموں سے لباس اتار کر اپنے بچوں کو پہنائے وہ نطفے والا ہے. تو جس کے شہزادوں کے لیے جنت سے کپڑے آئے وہ نور والا ہے. اور آج مسرت کی شب ہے، آپ کے لبوں پر تبسم آ جائے کہ جملہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جو لاپتہ قرار دیا جائے وہ نور والا ہے، جو لاپتہ نظر آئے وہ نطفے والا ہے. خانے گرامی، نطفے والا اور ہے. آئیے دیکھیے بھائی، 1400 برس سے جو ہم لوگوں کی حیثیت ہے وہ اپوزیشن کی حیثیت ہے، اور 1400 برس سے ہم لوگ اسی لیے لڑ رہے ہیں کہ جس کی جو جگہ ہو اس کو وہیں بیٹھنا چاہیے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. ملت مسلمہ میں اگر دیکھیے تو ہم وپکش میں رہے ہمیشہ. صلوات اور پڑھے محمد والے محمد. صلوات اور عزیزان گرامی، جو تخت خلافت پر قدم رکھے وہ نطفے والا ہے، جو دوش نبوت پر قدم رکھے وہ نور والا ہے. جو ستارے کے چکر میں چکرائے وہ نطفے والا ہے، جس کی ڈیوڑھی پر ستارہ سجدہ کرنے آئے وہ نور والا ہے. ارے جو پیدا ہو کے کمرے کو نجس کر دے وہ نطفے والا ہے، جو 13 رجب کو کعبے کو پاک کر دے وہ نور والا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. اتنی دیر کے خطیب صداقت محفل فضائل کو خطاب کریں گے، وہ بھی تشریف لے آئے اور کچھ شعراء کرام بھی آ جائیں. تو عزیزان گرامی، یہ بولنا ایک نعمت ہے، لیکن ہم آپ جب دنیا میں آتے ہیں تو روتے ہوئے آتے ہیں، بولتے ہوئے نہیں آتے. مولا کائنات کا بولنا بتا رہا ہے کہ یہ نور والے ہیں، یہ اللہ کا نور ہے. اور عزیزان گرامی بھی مولا کائنات جو پیغمبر اسلام کے دست مبارک پر بولے تو بولنے کو کلام کہا جاتا ہے. یہ بات قابل غور ہے. ہم آپ جسے گفتگو کہتے ہیں، جسے بولنا کہتے ہیں، اس کو تہذیب کی زبان میں کلام کرنا کہتے ہیں. اور کلام کے کچھ قاعدے ہوتے ہیں، کلام کے کچھ اصول ہوتے ہیں. کلام تب تک ممکن نہیں ہے جب تک جملے نہ ہوں، اور جملے تب تک تیار نہیں ہوتے جب تک جملوں کی گود میں الفاظ نہ ہوں. وہ الفاظ تب تک نہیں ہوتے جب تک الفاظ کے پاس حروف کا اثا نہ ہو. اور جو ہمارے یہاں بھائی جملے کے لیے لفظوں کی ضرورت ہے، لفظوں کے لیے حروف کی ضرورت ہے، حروف سے الفاظ بنتے ہیں، الفاظ یکجا ہو جائیں تو وہ جملے بنتے ہیں. تو عزیزان گرامی، کلام کے لیے جملوں کی ضرورت ہے، اور جملوں کے لیے لفظوں کی ضرورت ہے،
اور لفظوں کے لیے حروف کی ضرورت ہے. پوری توجہ سنیے گا. وہ ہر زبان میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بغیر الفاظ نہیں بنتے. الفاظ نہ ہو تو جملے نہیں بنتے. یعنی کچھ حروف ایسے ہیں کہ جن حروف کے بغیر کلام نہیں کیا جا سکتا. ہر زبان میں, عربی زبان نہیں, ہر زبان میں کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بغیر گفتگو ممکن نہیں ہے. چنانچہ انگریزی میں بھی وہ حروف موجود ہیں. اور ہمارے بچے تصدیق کریں گے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں, وہ اس بات کو ضرور سمجھیں گے کہ کچھ حروف ہیں جو انگریزی میں واویلز کہلاتے ہیں. انگریزی زبان میں کچھ حروف ہیں جو واویلز کہلاتے ہیں, اور واویلز کے بغیر کلام ممکن نہیں ہے. اگر کسی سے کہہ دیا جائے کہ واویلز کے بغیر ایک تقریر کر کے دکھاؤ, 10 جملے بول کے دکھاؤ, تو آدمی نہیں بول سکتا ہے. اور وہ انگریزی میں جو واویلز ہوتے ہیں, اب میں نے بہت بچپن میں پڑھا تھا, میں بھول گیا ہوں وہ واویلز کتنے ہوتے ہیں اور کون کون ہوتے ہیں. مجھے جہاں تک یاد ہے کہ واویلز شاید 3 ہوتے ہیں. انگریزی میں واویلز 3 ہوتے ہیں. میں نے صحیح کہا کہ غلط؟ واویلز کتنے ہوتے ہیں؟ 5. اس کا مطلب 5 کے بغیر انگریزی میں بھی گفتگو کرنا ممکن ہے. اب اس میں کوئی 3-5 نہ کرے, صلوات بھیجے وہاں والا. یہ واویلز کہلاتے ہیں. اب جیسے انگریزی میں عزیزان گرامی یہ واویلز ہیں, اے ہے, آئی ہے, او ہے, یو ہے, بی ہے, تو اسی طرح سے عربی زبان میں بھی کچھ حروف ہیں جن کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی. چنانچہ یہ واقعہ شیعہ اور غیر شیعہ تمام مولویوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک دن بزم پیغمبر میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور یہی موضوع گفتگو تھا کہ وہ کون سا حرف ہے جس کے بغیر عربی میں کلام نہیں ہو سکتا, جس کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی. اب وچار ومرش ہو رہا ہے, چنتن ہو رہا ہے, منتھن ہو رہا ہے. کافی دیر کے بعد انہوں نے نتیجہ نکالا کہ الف وہ حرف ہے کہ اگر الف کا استعمال نہ ہو تو کلام نہیں ہو سکتا, اگر الف کا استعمال نہ کیا جائے تو گفتگو نہیں ہو سکتی. تو جب سب نے طے کر لیا کہ الف کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی تو کونے سے نقطہ با بلند ہوا. مولائے متقیان اپنی جگہ سے بلند ہوئے. وہ آپ نے فرمایا کہ تم نے کیا طے کیا؟ تو کہا یا علی, ہم نے یہ طے کیا اور ہم نے یہ نتیجہ نکالا کہ الف کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی. مولائے کائنات نے کہا پھر سوچ لو, پھر غور کر لو, پھر فکر کر لو. وہ کہا یا علی یہ بات طے ہے کہ الف کے بغیر گفتگو نہیں ہو سکتی. مولائے متقیان کے لبوں کے منبر پر تبسم کا خطیب آیا اور مولا نے فرمایا اب کلام میں کروں گا, الف تم ڈھونڈتے رہنا. کلام میں کروں گا, الف تم تلاش کرتے رہنا. اور یہ کہنے کے بعد میرے مولا نے ایک شاہکار خطبہ ارشاد فرمایا جسے بغیر الف کا خطبہ کہا جاتا ہے, اور وہ کتابوں میں موجود ہے کہ مولا کائنات نے اسی وقت جو تقریر فرمائی, جو کلام کیا, تو ایک جگہ بھی الف نہیں آیا. مولا کائنات نے صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ بتاؤ میں نے کتنی مرتبہ الف کا استعمال کیا؟ کہا یا علی ایک مرتبہ بھی الف نہیں آیا. آئے بھی کیسے کہ یہ نقطہ با ہے. گرامی ایک پیغام بھی دیا کہ حروف کا جو محتاج ہو, جو حروف کا محتاج ہو اسے کلام کہتے ہیں, اور کلام جس کا محتاج ہو اسے امام کہتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. الف کے گفتگو نہیں ہو سکتی. چنانچہ کل ہی کی تاریخ وہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے دست مبارک پر مولا کائنات نے کلام فرمایا, قرآن سنایا, تورات و انجیل و زبور کی تلاوت فرمائی. دیکھیں یہ بہت اہم معاملہ ہے. 13 رجب کو ایک تو جیسے ہی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا خانہ کعبہ کی جانب پڑھی, اور خانہ کعبہ کی دیوار میں در بنا, اور وہ در پھر دیوار بنا, اور جب مولائے متقیان پھر واپس نکلے ہیں 15 رجب کو تو پھر اس میں در بنا. یہ ایک معجزہ ہے, یہ ایک معجزہ ہے. اب دیکھیے اس کو سمجھنا چاہیے جو واقعات اور معجزات کتابوں میں لکھے ہوئے ان کا سبب کیا ہوتا ہے.
اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ وہ سبب عزیزوں یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت کی تاریخ جو ہمارے علماء نے لکھی ہے وہ 17 ربیع الاول ہے۔ ملت مسلمہ میں اختلاف ہے، اکثریت یہ مانتی ہے کہ 1 سے 12 ربیع الاول کے درمیان پیغمبر دنیا میں آئے اور 1 سے 12 کے بیچ میں پیغمبر اسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ وہاں کوئی کنفرمیشن نہیں، کسی نے 1 لکھی ہے، کسی نے 8 اور کسی نے 9 اور کسی نے 12 کہ 1 سے 12 کے درمیان نبی آئے اور 1 سے 12 کے درمیان نبی اس دنیا سے چلے گئے۔ چلیے کم سے کم یہ تو مان لیا کہ نہ نبی بغیر 12 کے آتا ہے نہ بغیر 12 کے جاتا ہے، 12 کا نبی سے کوئی خاص تعلق ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ اب جہاں پیغمبر اسلام کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے، وہیں کے اوپر ایک معاملے میں اتفاق ہے، اور اتفاق یہ ہے کہ جس تاریخ میں بھی پیغمبر اسلام اس دنیا میں تشریف لائے تو تمام علماء نے لکھا کہ جس دن پیغمبر اسلام کے نور کا ظہور ہوا اسی دن معجزات کا بھی ظہور ہوا ہے۔ جس دن پیغمبر اسلام کے نور کا نزول ہوا ہے اسی دن معجزات کا ظہور ہوا۔ جس دن پیغمبر اسلام دنیا میں تشریف لائے آتش قدح فارس گل ہو گیا، دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا، شیطانوں کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ نہ جانے کتنے معجزات پیغمبر اسلام کی ولادت کے روز کے علماء نے کتابوں میں درج کیے ہیں۔ بہت غور سے لکھیے گا، سنیے گا کہ پیغمبر اسلام جس دن دنیا میں آئے آتش قدح فارس گل ہو گیا، دریائے ساوا کا پانی خشک ہو گیا، شیطانوں کا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا۔ مجھے بتائیے پیغمبر کے دنیا میں آتے ہی ان معجزات کا ظہور کیوں ہوا؟ جس دن پیغمبر دنیا میں آئے اسی دن آتش قدح فارس گل کیوں ہو گیا؟ دریائے ساوا کا پانی خشک کیوں ہو گیا؟ شیاطین کا آسمان پر جانا بند کیوں ہو گیا؟ کہ صاحب ان معجزات نے اعلان کیا کہ آج جو دنیا میں آیا ہے یہ ذوالشیرہ سے نبی نہیں ہے، یہ پہلے سے نبی ہے، یہ نبی بننے کے لیے نہیں آیا ہے، دنیا میں نبی بن کے آیا ہے۔ بھائی پیغمبر کے دنیا میں آنے کے دن معجزات کا ظہور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ذوالشیرہ اعلان نبوت کا دن ہے، عطائے نبوت کا دن نہیں ہے۔ بھائی اس دن نبی نے اعلان کیا ہے، اس دن وہ نبی نہیں بنے ہیں۔ تو جیسے 17 ربیع الاول کو آتش قدح فارس کا گل ہو جانا، دریائے ساوا کا پانی خشک ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آج جو یہ دنیا میں آئے ہیں یہ ذوالشیرہ سے نبی نہیں ہیں، یہ پہلے سے نبی ہیں۔ ویسے ہی 13 رجب کو کعبے کی دیوار میں در بننا اس بات کی دلیل ہے کہ آج جو کعبے میں آیا ہے یہ غدیر سے ولی نہیں ہے، جب سے نبی نبی ہیں تب سے علی۔ دیکھیے میں ذرا ایک الجھن ہوں کہ میں برادر اپنی زندگی صاحب بھی خطیب صداقت میں ان کا انتظار کر رہا ہوں اور اسی انتظار میں ایک آواز بلند صلوات آپ۔ دیکھیے آج تک تو شب آمد جناب امیر ہے، دوسرے بارگاہ تمنائے جناب امیر ہے، اور تیسرے شب جمعہ ہے، اور صلوات کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کہا کہ حضرت میں خانہ کعبہ گیا اور وہاں جب میں کعبے کا طواف کر رہا تھا تو مجھے کوئی دعا یاد نہیں رہی جو میں دعا پڑھوں، مجھے کوئی دعا یاد نہیں رہی۔ اس زمانے میں مفاتیح الجنان تو تھی نہیں چھپی ہوئی کہ وہاں پہنچے اور مفاتیح کھول کے دعا پڑھ لی، ساری دعائیں ذہن کے خزانے محفوظ ہوتی۔ وہ کہتا ہے حضرت کہ میں خانہ کعبہ پہنچا تو مجھے کوئی دعا یاد نہیں آئی جو میں دعا پڑھتا۔ تو امام مسکرائے کہ پھر تو نے خانہ کعبہ میں کیا پڑھا؟ تو اس نے کہا حضرت میں نے وہاں صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں۔ دیکھیے جب ہم جیسے گناہگاروں کے نکالے ہوئے نتیجوں پر آپ خاموش نہیں رہتے تو اپنے امام کے جواب پر آپ کیا خاموش رہتے؟ اس نے کہا حضرت میں نے وہاں صلوات کے سوا کچھ پڑھا ہی نہیں۔
امام نے فرمایا تجھ سے اچھا آدمی خانہ کعبہ نے دیکھا ہی نہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. تو بہرحال حضرات گرامی میں بولنے پہ گفتگو کر رہا تھا کہ بولنا تو مولا کائنات دنیا میں آتے ہی بولے. اب دیکھیں بولنے کا بھی ایک سبب ہے. وہ کیوں بولے؟ مولا علی جو بولے تو وہ کیوں بولے؟ ایک شخص پیغمبر اسلام کے پاس آیا, وہ یہودی تھا. اس نے کہا یہ کلمہ پڑھنے والے آپ کو خاتم النبیین کہتے ہیں, سید المرسلین کہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے خاتم النبیین بنایا ہے, مجھے سید المرسلین بنایا. تو کہا یہ بتائیے آپ سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہیں؟ تو کہا بے شک میرا رتبہ سارے نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے. تو کہا آپ حضرت عیسیٰ سے ہی بلند و برتر ہیں؟ تو فرمایا بے شک اللہ نے مجھے رتبہ عنایت فرمایا کہ میں ان سے بھی افضل ہوں. تو اس یہودی نے کہا یہ بتائیے جب حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے تھے تو وہ آتے ہی آغوش مادر میں کلام کرنے لگے تھے, آغوش مادر میں بولنے لگے تھے. آپ جب ان سے بلند و بالا ہیں تو آپ کے لیے ہمیں خبر نہیں ملی کہ آپ آتے ہی اپنی والدہ کی گود میں بولے ہوں یا آپ نے دنیا میں آتے ہی کلام کیا. یہودی پیغمبر سے کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ تو دنیا میں آتے ہی گفتگو کرنے لگے. یہ بتائیے جب آپ دنیا میں آئے تو آپ نے گفتگو کیوں نہ کی؟ آپ نے دنیا میں آتے ہی کلام کیوں نہ کیا؟ پیغمبر فرمائے, مسکرائے اور فرمایا کہ احمق, میں بغیر باپ کے پیدا ہوا تو جو گفتگو کرنے لگتا. سنیے گا فرمایا کیا میں بغیر باپ کے پیدا ہوا جو کلام کرتا؟ پھر نبی نے فرمایا کہ سنو وہ جو حضرت عیسیٰ دنیا میں آتے ہی بولے تو اپنی شان دکھانے کے لیے نہیں بولے, ان کی والدہ پہ اعتراض ہوا تھا, وہ عصمت مریم سمجھانے کے لیے بولے, وہ رتبہ مریم سمجھانے کے لیے بولے. اب سمجھ میں آیا کہ جب بھی کوئی معصوم, جہاں بھی کوئی معصوم دنیا میں آتے ہی کلام کرتا ہے تو اپنی شان دکھانے کے لیے کلام نہیں کرتا, کسی اور معصوم کا مرتبہ سمجھانے کے لیے کلام کرتا ہے. بھائی وہ عیسیٰ ہیں جنہوں نے آغوش مریم میں کلام کیا, یہ مولا علی ہیں جنہوں نے آغوش محمد میں کلام کیا. بھائی عیسیٰ آغوش مریم میں بولے تاکہ عصمت مریم سمجھ میں آئے, مولا علی آغوش محمد میں بولے تاکہ رتبہ محمد سمجھ میں آئے. سنیے گا وہ تمام یہ پیغمبر کی نبوت کی دلیل دینے کے لیے بولے. اس کو ہم فضیلت کہتے ہیں, اور ایسی بہت سی فضیلتیں بیان کریں تو فضائل کہلاتی ہیں. ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے صاحب فضائل کب تک سنیں, ان کی مجلس میں جائیے, میزم زئی صاحب کی مجلس میں پہنچے وہی فضائل پڑھے جا رہے ہیں, اور ان کی مجلس میں جائیے وہی فضائل پڑھے جا رہے ہیں. فضائل کب تک سنیں, فضائل کب تک سنیں؟ تو فضائل کو سمجھنا چاہیے. فضائل فضائل نہیں ہوتے, فضائل توحید و نبوت کے دلائل ہوتے ہیں. بھیا دلیلیں انہی فضائل سے قرآن کے دعوے ثابت ہوتے ہیں. بھائی دعویٰ بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتا. یہ جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں, سنیے گا بس آخری بات ہے, اس سے قرآن کے دعووں کو دلیل ملتی ہے, قرآن ثابت ہوتا ہے. اب قرآن کیا ہے؟ بسم اللہ سے لے کے والناس تک قرآن میں نہ جانے کتنے دعوے کیے گئے, نہ جانے کتنے واقعات بیان کیے گئے قرآن میں. آئیے خطیب صداقت جناب علی متقی صاحب تشریف لا رہے ہیں. آپ ہی کے انتظار میں اتنی دیر تک گفتگو کر کے مومنین کو پریشان کر رہا تھا. ایک صلوات بھیجے محمد والے احمد, ایک صلوات اور بآواز بلند بھیجے. تو میں کیا عرض کر رہا تھا, قرآن بسم اللہ سے لے کے والناس تک اس میں دعوے ہیں, معجزات ہیں, واقعات. لیکن عزیزو قرآن ہے تحریر, اور تحریر سے انسان اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک اس کے سامنے کوئی تصویر نہ ہو. سنی سنائی بات پر آدمی کو تب تک یقین نہیں آتا جب تک آدمی دیکھ نہ لے. مطالعے کے ساتھ مشاہدے کی بھی ضرورت ہے. ہم آپ تو ہم آپ ہیں. حضرت ابراہیم جیسے پیغمبر اللہ سے کہنے پالنے والے دکھا دے کہ تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے. وہاں وہ دید کی شرط لگا رہے ہیں کہ دکھا دے تو مردے کیسے زندہ کرتا ہے. تو کیا یقین نہیں ہے؟ کہ یقین ہے, دیکھ لوں گا تو اطمینان میں اور اضافہ ہو جائے گا. تو حضرت ابراہیم جیسے نبی کہہ رہے ہیں کہ دکھا دے, اس کا مطلب دیکھے بغیر اطمینان حاصل نہیں. اور قرآن میں جتنے بھی دعوے ہیں, قرآن میں جتنی بھی باتیں ہیں, سب سنائی گئی ہیں. قرآن میں تصویریں موجود نہیں ہیں, قرآن میں فوٹوگراف موجود نہیں ہیں, صرف قرآن میں قصے بیان کیے گئے. حد یہ
کہ شیطان تک کی تصویر قرآن میں موجود نہیں ہے، جبکہ شیطان کو قرآن نے سب سے بڑا دشمن قرار دیا انسان کا۔ قرآن کہہ رہا ہے انہ لکم عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں پالنے والے جب اتنا بڑا دشمن ہے تو کم سے کم اس کا ایک فوٹوگراف بھیج دیتا، ہم اس کی صورت دیکھ لیتے، ہمیں معلوم تو ہوتا ہے اس کی قامت کتنی ہے، اس کا چہرہ کیسا ہے، اس کا حلیہ کیسا ہے۔ آواز آئے گی ہم نے ابلیس کی صورت نہیں دکھائی ہے، اس کی عادت سمجھائی ہے کہ یہ تعظیم نہیں کرتا ہے، یہ احترام نہیں کرتا ہے۔ اب اگر ابلیس کو پہچاننا ہو تو پریشان نہ ہونا، اذا خانوں میں جانا پہچانتے جانا، علم اٹھانا پہچانتے جانا، جو سر جھکاتا نظر آئے وہ فرشتوں جیسا ہے، جو منہ بناتا نظر آئے وہ ابلیس جیسا ہے۔ تو اذان گرامی قرآن میں سنایا گیا ہے، دکھایا نہیں گیا۔ اب جو ہم قرآن سنتے ہیں تو اس سنے سنائے پر یقین کیسے آئے؟ قرآن نے سنایا ہے، یقین کیسے ہے؟ یقین کے لیے فضائل ہیں، یقین کے لیے فضائل۔ بس گفتگو تمام ہے۔ قرآن نے سنایا کہ اللہ نے حضرت آدم کو دونوں ہاتھوں سے خلیفہ بنایا۔ اب آدم دونوں ہاتھوں سے خلیفہ کیسے بنے ہوں گے؟ غدیر میں نبی نے مولا علی کو دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور سمجھایا ایسے بنے ہوں گے۔ قرآن نے سنایا کہ حضرت موسیٰ کا عصا اژدہے میں تبدیل ہو گیا۔ اب عصا اژدہا کیسے بن گیا ہوگا؟ آٹھویں امام نے شیر قالین کو زندہ کر کے سمجھایا ایسے بن گیا ہوگا۔ قرآن نے سنایا کہ حضرت داؤد کے لیے لوہا موم ہو جاتا تھا، اب لوہا موم کیسے ہو جاتا تھا؟ میرے مولا نے در خیبر میں انگلیاں گڑھائیں اور سمجھایا ایسے موم ہو جاتا ہوگا۔ ارے بھائی احسن بھائی، آپ کے مولا کے فضائل ہیں، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بھائی صلوات کا سہارا تو دے ذرا محمد والے محمد۔ دیکھیے آپ سے کیا کہنا، مولا علی کی محفل ہے، مولا علی کی آمد کی شب ہے اور یہ واہ واہ سبحان اللہ، تو آج تو میں ضرور آپ سے چاہوں گا اگر کوئی دلیل مانگے کہ صاحب کیا دلیل ہے کہ سبحان اللہ کہنا چاہیے اور کیا دلیل ہے کہ واہ واہ کرنا چاہیے، تو دلیل ہے کہاں لکھا ہے؟ آپ پوچھے کہاں لکھا ہے؟ انور بھائی لوگ پوچھتے صاحب کہاں لکھا ہے، تو لکھا ہوا ہے نہج البلاغہ میں لکھا ہے کہ صاحب نہج البلاغہ میں کہاں لکھا ہے؟ ارے پہلی حدیث ہے مولا کی کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ جب خطیب بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، جب مجمع بولتا ہے تو اس کی معرفت کا اندازہ ہوتا ہے۔ خطیب کا بولنا بتاتا ہے سینے میں علم کتنا ہے، مجمع کا بولنا بتاتا ہے سینے میں علی کا عشق کتنا ہے۔ گفتگو تمام ہو رہی ہے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ قرآن نے سنایا کہ جناب داؤد کے لیے لوہا موم ہو گیا۔ اب لوہا موم کیسے ہوا ہوگا؟ میرے مولا نے در خیبر میں انگلیاں گڑھا کے بتایا کہ ایسے ہوا ہوگا۔ قرآن نے سنایا کہ جناب موسیٰ نے فرعون کے تماچا مارا۔ اب اتنے سے موسیٰ نے فرعون کے تماچا کیسے مارا ہوگا؟ میرے مولا نے ابو جہل کے تماچا مار کے بتایا ایسے مارا ہوگا۔ جو ہمارے میرے مولا نے ابو جہل کے تماچا مار کے بتایا ایسے مارا ہوگا۔ قرآن نے سنایا کہ عیسیٰ آغوش مریم میں بولے۔ اب آغوش مریم میں عیسیٰ کیسے بولے ہوں گے؟ 13 رجب کو مولا علی نے بول کے بتایا کہ ایسے بولے۔ صلوات بھیجے احمد والے احمد۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں یوسف زیدی صاحب قبلہ سے اجازت چاہتا ہوں کہ آپ کے حکم کی تعمیل کی آدھی یاد کر کے آیا تھا اور آدھی اس پہ ایڈ کر دی میں نے، یعنی علی متقی صاحب کی طرف سے بھی آئیے ہم آپ مولا عباس علیہ السلام کی خدمت میں ان کے بابا کی مبارکباد پیش کریں۔ آج شب جمعہ بھی ہے اور سب سے بڑھ کے بارگاہ ہے جناب ابو الفضل عباس ہے، اور آئیے ہم ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کریں اور جناب ابو طالب و بی بی فاطمہ بنت اسد کی بارگاہ میں اور سارے معصومین کی بارگاہ میں مبارکباد پیش کریں اور مبارکباد کے لیے بآواز بلند تحفے صلوات بھیجیں۔ حضرات ایک خاص اعلان آپ کے سامنے یہ کرنا ہے کہ اس امام باڑے کی جو متولیہ ہیں ہمارے لیے بزرگ کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ جس طرح سے اس امام باڑے کی خدمت کرتی ہیں، اور خاص طور سے اس سال کووڈ کے حالات میں رولز اور ریگولیشنز کا خیال رکھتے ہوئے، یعنی قوانین کی پابندی کرتے ہوئے جس طرح سے اس امام باڑے میں عزاداری کے امور انجام پائے، اس کے لیے وہ قابل ستائش ہیں۔
لہذا اس سال ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ایک خدمت اعضاء ایوارڈ سے نوازا جائے. میں گزارش کروں گا جناب راجہ صاحب سے، جناب ساجد بھائی سے، ہمارے راجو بھائی اور دیگر حضرات تشریف لے آئیں، اور میں گزارش کروں گا اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء اور ذاکرین سے کہ وہ تشریف لائیں، اور ہمارے بابو صاحب کی خدمت میں وہ ایوارڈ پیش کیا جائے گا متولیہ کشور جہاں کے لیے. میں بابو صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. ابھی آپ حضرات خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس شاہ صاحب کے نبی سے بہترین تقریر سماعت فرما رہے تھے. ہمارے درمیان جناب شکیل صاحب، جناب نایاب صاحب اور جناب ساحل صاحب، یہ تین نام نہیں بلکہ تین ایسی خوبصورت آوازیں ہیں جو اہل بیت علیہ السلام کی منقبت خوانی کے لیے وقف ہو چکی ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں جناب شکیل صاحب، نایاب صاحب، ساحل صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں منقبت مولائے کائنات سے تمام سامعین کو نوازیں. کاغذ روش صاحب کا ایک مطلع اور ایک شعر حاضر ہے، اسی مناسبت سے سماعت فرمائیے. ایک سلوات دیجیے. کیا تھا وہ بات کیا تھی، ہمیں کہاں کچھ خبر ہوئی ہے، وہ راز کیا تھا وہ بات کیا تھی، ہمیں کہاں کچھ خبر ہوئی ہے. اسد کی بیٹی کے لب ہلے تھے کہ ہنس کے دیوار تر ہوئی ہے. صدائے بنت اسد کو آئی، نانا دروازہ حرم سے تیرے لیے خاص در بنے گا، قیام یہ رہ گزر ہوئی ہے. چلی جب فخر مریم مطلع نور سحر ہو کر، چلی جب فخر مریم مطلع نور سحر ہو کر، بڑی دیوار کعبہ بہر
صحن کعبہ میں خبر جب آمد حیدر کی پہنچی، صحن کعبہ میں در و دیوار کعبہ جھوم اٹھے، دیوار و در ہو کر چلی جب فخر مریم، مطلع نور سحر ہو کر۔ کہا مرسل نے ہم سے یا علی یہ غیریت کیسی، کہا مرسل نے ہم سے یا علی یہ غیریت کیسی، سرے عرش بری ملتے ہو پردے کے ادھر ہو کر چلی جب فخر مریم، مطلع نور سحر ہو کر، چلی جب فخر مریم، مطلع نور سحر ہو کر۔ ستارے کا مقدر اور بھی کچھ جگمگا اٹھتا، ستارے کا مقدر اور بھی کچھ جگمگا اٹھتا، جو رہ جاتا علی کے آستاں کا سنگ در ہو کر چلی جب فخر مریم، مطلع نور سحر ہو کر چلی جب فخر مریم، مطلع نور سحر ہو کر۔ لگے وہ غار میں رونے چھپانے اپنی گھبراہٹ، لگے وہ غار میں رونے چھپانے اپنی گھبراہٹ، زبردستی چلے تھے جو نبی کے ہم سفر ہو کر چلی جب فخر مریم، مطلع نور سحر ہو کر چلی جب فخر مریم، مطلع نور سحر ہو کر۔ نہ سویا نرم بستر پر بھی یوں آرام سے کوئی، نہ سویا نرم بستر پر بھی یوں آرام سے کوئی، کوئی تیغوں میں یوں سوتا ہے بے خوف و خطر ہو کر چلی جب فخر مریم، مطلع نور سحر ہو کر۔ خدا معلوم کب محشر ہوا کب خلد میں پہنچے، خدا معلوم کب محشر ہوا کب خلد میں پہنچے، درے حیدر پہ ہم تو سو رہے تھے بے خبر ہو کر چلی جب فخر مریم، مطلع نور سحر ہو کر۔ سروشن محفلوں کو دیکھ کر دشمن بھی کہتے ہیں، سروشن محفلوں کو دیکھ کر دشمن بھی کہتے ہیں، محبان علی رہتے ہیں کیا شیر و شکر ہو کر چلی جب فخر مریم، مطلع نور سحر ہو
सरोज साहब का ये कलाम और हाजिर कर एक साफी नामा है समात फरमाइए एक सलवात और भेजिए पर जश्न के माहौल में। जना नक्श कोई कामयाब गर खींचना हो नक्श कोई कामयाब फिरता से दिल पक से रुके बू तुराब खैच तू और जाम मैं का गिला हैदरी फकीर तू तू और जाम मैं का गिला हैदरी फकीर क्या देखता है हाथ बड़ा आफताब चौदह शराब खानों की यकजा मिला के ला 14 शराब खानों की यकजा मिला के ला ऐ उम्रे जावेदा मेरा सागर उठा के ला 14 शराब खानों की यकजा मिला के ला जामे मिला में ज़हरे अदात ना घोल दे जामे मिला में ज़हरे अदावत ना घोल दे इसमें को दुश्मनों की नजर से बचा के ला शराब खानों की यकजा मिला के ला पीना है मैं गदीर की काबे में बैठ कर पीना है मैं गदीर की काबे में बैठ कर जो हाजियों में रिंद हैं उनको बुला के ला शराब खानों की यकजा मिला के ला मैं भी तो पी के देखूं नुसैरी तेरी शराब मैं भी तो पी के देखूं
کے لا میں بھی تو پی کے دیکھوں نصیری تیری شراب ایک دن ذرا سی میرے لیے بھی بچا کے لا 14 شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا رکھتا ہے اس پوائز ناداں بری نظر رکھتا ہے اس پوائز ناداں بری نظر اس میں کو زیر دامن قرآن چھپا کے لا شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا 14 شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا گر ہو علی کی نیند کی معراج دیکھنا گر ہو علی کی نیند کی معراج دیکھنا ہجرت کی شب کی آنکھ سے کاجل چرا کے لا 14 شراب خانوں کی جا ملا کے لا لے چل نجف کو رخش مقدر کسی طرح لے چل نجف کو رخش مقدر کسی طرح ایک مرتبہ مجھے میری جنت دکھا کے لا 14 شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا ہے جو علی علی کے فرائض پمعترض ہیں جو علی علی کے ترانے پمعترض ان کو دل رسول کی دھڑکن سنا کے لا 14 شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا 14 شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا ہے جو علی علی کے ترانے پمعترض ہیں جو علی علی کے ترانے پمعترض ان کو دل رسول کی دھڑکن سنا کے لا 14 شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا دکھلا کے مفتیوں کو بخاری میں ان کے نام دکھلا کے مفتیوں کو بخاری میں ان کے نام زہرا کے قاتلوں پتبرا
برا کے لا شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا. خاص طور سے شعر سماعت فرمائیے. اے جبرائیل آئے ہیں بالی پبوترا. اے جبرائیل آئے ہیں بالی پبوترا. جا جلد جا کے عرش سے کرسی اٹھا کے لا. شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا. اے جبرائیل آئے ہیں بالی پبوترا. اے جبرائیل آئے ہیں بالی پبوترا. جا جلد جا کے عرش سے کرسی اٹھا کے لا. 14 شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا. واعظ کو جام مدحت حیدر پلا سروش. واعظ کو جام مدحت حیدر پلا سروش. لے جائے اس آدمی کو بھی انسان بنا کے لا. یکجا ملا کے لا. واعظ کو جام مدحت حیدر پلا سروش. واعظ کو جام مدحت حیدر پلا سروش. لے جائے اس آدمی کو بھی انسان بنا کے لا. 14 شراب خانوں کی. کیا فرمائے؟ میں بھی تو پی کے دیکھوں نصیری تیری شراب. میں بھی تو پی کے دیکھوں نصیری تیری شراب. ایک دن ذرا سی میرے لیے بھی بچا کے لا. 14 شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا. اے جبرائیل آئے ہیں بالی پبوترا. اے جبرائیل آئے ہیں بالی پبوترا. جا جلد جا کے عرش سے کرسی اٹھا کے لا. 14 شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا. شراب خانوں
کی یکجا ملا کے لا، جام ولا میں زہر عداوت نہ گھول دے، جام ولا میں زہر عداوت نہ گھول دے، اس میں کو دشمنوں کی نظر سے بچا کے لا، چودہ شراب خانوں کی یکجا ملا کے لا۔ نور برساتا ہوا حق کا سویرا آ گیا، لیجئے موسم ثنائے مرتضیٰ کا آ گیا، اور اس کے دم سے ہم گناہ گاروں کی چاندی ہو گئی۔ نور برساتا ہوا حق کا سویرا آ گیا، لیجئے موسم ثنائے مرتضیٰ کا آ گیا، اس کے دم سے ہم گناہ گاروں کی چاندی ہو گئی، جس کے حصے میں شب ہجرت کا سونا آ گیا۔ اس کے دم سے ہم گناہ گاروں کی چاندی ہو گئی، اس کے دم سے ہم گناہ گاروں کی چاندی ہو گئی، جس کے حصے میں شب ہجرت کا سونا آ گیا۔ اس کے دم سے ہم گناہ گاروں کی چاندی ہو گئی، جس کے حصے میں شب ہجرت کا سونا آ گیا۔ مولانا فرمائے کہ کلام رب نہ تھا تیرے بیان سے پہلے، کلام رب نہ تھا تیرے بیان سے پہلے، تو ہی تھا خلقت کون و مکان سے پہلے۔ کلام رب نہ تھا تیرے بیان سے پہلے، تو ہی تھا خلقت کون و مکان سے پہلے۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ امام کو نبی سے بڑھا دیتے ہیں، ہم نہیں بڑھا دیتے، ہم قرآن سے دلیل پیش کرتے ہیں مظاہر میں کہ ہم تو وہی کہتے ہیں جو قرآن کہتا ہے کہ کلام رب نہ تھا تیرے بیان سے پہلے، تو ہی تھا خلقت کون و مکان سے پہلے، میں خدا نے دے کے ترقی انہیں بنایا امام، خدا نے دے کے ترقی انہیں بنایا امام، خلیل رب تھے نبی امتحان سے پہلے، خدا نے دے کے ترقی انہیں بنایا امام، خدا نے دے کے ترقی انہیں بنایا امام، خلیل رب تھے نبی امتحان سے پہلے، خدا نے دے کے ترقی انہیں بنایا امام، خلیل رب تھے نبی امتحان سے پہلے، اور نشان ماتم سرور ہے میرے سینے پر، نشان ماتم سرور ہے میرے سینے پر، نشان سجدہ جبیں پر سجدہ رب کے نشان سے پہلے، نشان ماتم سرور ہے میرے سینے پر، نشان ماتم سرور ہے میرے سینے پر، جبیں پر سجدہ رب کے نشان سے پہلے، نشان ماتم سرور ہے میرے سینے پر، جبیں پر سجدہ رب کے نشان سے پہلے، میں کیسے آپ کے بارے میں رائے پیش کروں؟ یہی شعر سنانا مقصود کا کہ نشان ماتم سرور ہے میرے سینے پر، جبیں پر سجدہ رب کے نشان سے پہلے، میں کیسے آپ کے بارے میں رائے پیش کروں؟ میں کیسے آپ کے بارے میں رائے پیش کروں؟ علی کا ذکر تو کیجئے زبان سے پہلے، میں کیسے آپ کے بارے میں رائے پیش کروں؟ نشان ماتم سرور میرے سینے پر، جبیں پر سجدہ رب کے نشان سے پہلے، میں کیسے آپ کے بارے میں رائے پیش کروں؟ علی کا ذکر تو کیجئے زبان سے پہلے، علی کا ذکر تو کیجئے زبان سے پہلے، بس یہ آخری شعر کہ میں کیسے آپ کے بارے میں رائے پیش کروں؟ علی کا ذکر تو کیجئے زبان سے پہلے، خفا ہے مجھ سے مقصر تو خوش نصیری ہیں۔ میں کیسے آپ کے بارے میں رائے پیش کروں؟ علی کا ذکر تو کیجئے زبان سے پہلے، خفا ہے مجھ سے مقصر تو خوش نصیری ہیں، علی کا نام لیا ہے اذان سے پہلے۔ خفا ہے مجھ سے مقصر تو خوش نصیری ہے، خفا ہے مجھ سے مقصر تو خوش نصیری ہے، علی کا نام لیا ہے اذان سے پہلے۔ آئیے حضرات، میں شعراء کی جو ہمارے پاس فہرست ہے اس سلسلے کی سب سے پہلی کڑی مشہور و معروف
مرثیہ افسانے اہل بیت اور شاعر اہل بیت عالی جناب محسن عباس صاحب کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں بآواز بلند نعرہ صلوات. 4 مصرے عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. عطائے حضرت حجت کی انتہا ہی نہیں. عطائے حضرت حجت کی انتہا ہی نہیں، ہر التماس پا محسن شباب آ جاتا. 2 مصرے عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا. عطائے حضرت حجت کی انتہا ہی نہیں، ہر التماس پا محسن شباب آ جاتا. ہمارے جذبہ الفت میں نقص ہے، ورنہ عریضہ لکھنے سے پہلے جواب آ جاتا. ہمارے جذبہ الفت میں نقص ہے، ورنہ عریضہ لکھنے سے پہلے جواب آ جاتا. اور خصوصاً آج کی شب کے لیے یہ 3 یا 4 بار کہنے کی کوشش کی تھی مولا کائنات کے حوالے سے. عرض کر رہا ہوں کہ خدمت میں لہذا فرمائیے گا بطور خاص ایک قصہ کہ کعبے میں آ کے مرضی داور نے گھر کیا. کعبے میں آ کے مرضی داور نے گھر کیا، دیوار بیت حق میں نئے در نے گھر کیا. دیوار بیت حق میں نئے در نے گھر کیا، اللہ کے مکان میں حیدر نے گھر کیا، قلب نبی میں ساقی کوثر نے. اب بیت ملاحظہ فرمائیے گا، گھر کیا بھائی تھا جس کا انتظار، وہ لمحہ بھی آ گیا، لو وہ بتوں کو توڑنے والا بھی آ گیا. لو وہ بتوں کو توڑنے والا بھی آ گیا. یہ بند بطور خاص دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں. تمام شعراء کی نظم سراپا نظم کرنے کی کوشش کی ہے، دیکھیے گا شاید کسی لائق ہو. میسم بھائی بطور خاص عرض کر رہا ہوں کہ واللیل شرمسار ہے گیسو کے سامنے. واللیل شرمسار ہے گیسو کے سامنے، والشمس بھی خاموش ہے مہرو کے سامنے. والشمس بھی خاموش ہے مہرو کے سامنے، عطرے گلاب ہیچ ہے خوشبو کے سامنے، اما محراب کعبہ کچھ نہیں ابرو کے سامنے. عطرے گلاب ہیچ ہے خوشبو کے سامنے، محراب کعبہ کچھ نہیں ابرو کے سامنے. بیت عرض کر رہا ہوں کہ آمد حرم میں ہے اسد کردگار کی. آمد حرم میں ہے اسد کردگار کی، بھائی ایمان نے آج ڈھونڈ لی منزل قرار کی. ایمان نے آج ڈھونڈ لی منزل قرار کی. بند ملاحظہ فرمائیے گا کہ اللہ اور رسول کا پیارا تو ہی تو ہے. دیکھیے 14 مثال بطور خاص، اللہ اور رسول کا پیارا تو ہی تو ہے، دین خدا کو جس نے نکھارا تو ہی تو ہے جس کو ہر ایک نبی نے پکارا. دیکھیے 14 مثال بطور خاص عرض کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، جس کو ہر ایک نبی نے پکارا تو ہی تو ہے. ارے ہم کو یہ فخر ہے کہ ہمارا ہم کو یہ فخر ہے کہ ہمارا تو ہی تو ہے. بیت دیکھیے گا کہ کیسے کوئی بتائے تیرا مرتبہ علی. چلا مثال ایک حدیث ہے، ملاحظہ فرمائیے گا، کیسے کوئی بتائے تیرا مرتبہ علی، تجھ کو نبی سمجھتے ہیں یا پھر خدا علی. کیسے کوئی بتائے
تجھ کو نبی سمجھتے ہیں یا پھر خدا؟ علی عرض کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے کہ گھر میں خدا کے تیری ولادت میں کیا کہوں. مصرع ثانی ملاحظہ فرمائیے گا، گھر میں خدا کے تیری ولادت میں کیا کہوں. یہ انتخاب چشم مشیت، یہ انتخاب چشم مشیت میں کیا کہوں. لازم ہے سب پر تیری ولایت، لازم ہے سب پر تیری ولایت میں کیا کہوں. میں زیر قدم ہے مہر نبوت. دیکھیے گا بطور خاص زیر قدم ہے مہر نبوت میں کیا کہوں. بیت ملاحظہ فرمائیے گا بطور خاص عرض کر رہا ہوں کہ اعمال دینیات بے ان کے فضول ہیں. سنیے گا چھٹا مثال، اعمال دینیات بے ان کے فضول ہیں، ان کی ولا سے ساری نمازیں قبول ہیں. اعمال دینیات اعمال دینیات ان کے فضول ہیں، ان کی ولا سے ساری نمازیں. آخری دو بندے ملاحظہ فرمائیے گا قبول ہیں. اب بند عرض کر رہا ہوں کہ ذات علی پر جنت و کوثر کو ناز ہے. ذات علی پر جنت و کوثر کو ناز ہے. ہجرت کی شب رسول کے بستر کو ناز ہے. انسان کی کیا بساط پیمبر کو، انسان کی کیا بساط پیمبر کو ناز ہے. بھائی مشکل کشا کے ہاتھ پا خیبر کو ناز ہے. مشکل کشا کے ہاتھ پا خیبر کو ناز ہے. بھائی کفر و نفاق و شرک کی بستی اجاڑ کے، چھٹا مثال، کفر و نفاق و شرک کی بستی اجاڑ کے مدینے نبی بچا لیا خیبر اکھاڑ کے. دین نبی بچا لیا خیبر اکھاڑ کے. آخری بند بطور خاص عرض کر رہا ہوں، ایک ایک مصرع ملاحظہ فرمائیے گا پیش کر رہا ہوں کہ مغرب سے پلٹا مہر ضرورت کو دیکھ کر. دیکھیے گا زبان ملاحظہ کیجیے، مغرب سے پلٹا مہر ضرورت کو دیکھ کر سمجھو خدا کو ان کی حقیقت کو دیکھ کر. سمجھو خدا کو ان کی حقیقت کو دیکھ کر عصمت سمٹ کے آ گئی سیرت کو دیکھ کر. چوتھا مصرع بطور خاص پیش کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائیے گا کہ مغرب سے پلٹا مہر ضرورت کو دیکھ کر. آئیے بلال ایک درود بھیج دیں آپ حضرات بس ملاحظہ کیجیے گا. دیکھیے بطور خاص کہ مغرب سے پلٹا مہر ضرورت کو دیکھ کر سمجھو خدا کو ان کی حقیقت کو. چوتھے مصرے کے لیے خصوصی توجہ آخری بند ہے ملاحظہ فرمائیے گا. عرض کر رہا ہوں کہ مغرب سے پلٹا مہر ضرورت کو دیکھ کر سمجھو خدا کو ان کی حقیقت کو دیکھ کر عصمت سمٹ کے آ گئی سیرت کو دیکھ کر. اما قرآن خاموش ہو گیا سورت کو دیکھ کر. اب بیت ملاحظہ کیجیے گا، آخری بیت ملاحظہ فرمائیے کہ قرآن خاموش ہو گیا سورت کو دیکھ کر. بیت ملاحظہ کیجیے گا، اب مجھ سے حد نہ پوچھیے ان کے وقار کی. اب قرآن خاموش ہو گیا سورت کو دیکھ کر، اب مجھ سے حد نہ پوچھیے ان کے وقار کی. میں لب ہیں علی کے، بات ہے پروردگار کی. اب مجھ سے حد نہ پوچھئے ان کے وقار کی، اب مجھ سے حد نہ پوچھئے ان کے وقار کی. لب ہیں علی کے، بات ہے پروردگار کی. لب ہے علی کے، بات ہے پروردگار کی. شاعر اہل بیت مشہور و معروف مسیح خان اہل بیت علی نام محسن عباس صاحب سے آپ نے ان کا بہترین کلام سماعت فرمایا.
اچھی ایک پتلا دو شعر اور اس کے بعد شاعر آپ کی سماعت کے حوالے. مولانا فرمائے کہ اس سے غرض نہیں ہے سحر ہے کہ شام ہے. اس سے غرض نہیں ہے سحر ہے کہ شام ہے، ہم کو تو صرف مدحت حیدر سے کام ہے. اس سے غرض نہیں ہے سحر ہے کہ شام ہے، ہم کو تو صرف مدحت حیدر سے کام ہے. میں یہ شعر کہ اس سے غرض نہیں ہے سحر ہے کہ شام ہے. دیکھیے مجھ کو تو صرف مدحت حیدر سے کام ہے، قرآن تمام ہو گیا والناس پر مگر. اس سے غرض نہیں ہے سحر ہے کہ شام ہے، مجھ کو تو صرف مدحت حیدر سے کام ہے. بلال بھائی مجھ کو تو صرف مدحت حیدر سے کام ہے، قرآن تمام ہو گیا والناس پر مگر آل نبی کی مدح ابھی ناتمام ہے. قرآن تمام ہو گیا والناس پر مگر، قرآن تمام ہو گیا والناس پر مگر آل نبی کی مدح ابھی ناتمام ہے. آئیے صاحب تشریف لائے سلوات بھیجنے پر محمد و آل محمد. اس سے غرض نہیں ہے سحر ہے کہ شام ہے، مجھ کو تو صرف مدحت حیدر سے کام ہے، قرآن تمام ہو گیا والناس پر مگر آل نبی کی مدح ابھی ناتمام ہے. اور انکار کر رہا ہے جو سرور کی پیاس سے، انکار کر رہا ہے جو سرور کی پیاس سے، پانی بھی اس کے ہاتھ کا پینا حرام ہے. انکار کر رہا ہے جو سرور کی پیاس سے، پانی بھی اس کے ہاتھ کا پینا حرام ہے. انکار کر رہا ہے جو سرور کی پیاس سے، انکار کر رہا ہے جو سرور کی پیاس سے، پانی بھی اس کے ہاتھ کا پینا حرام ہے. آئیے حضرات اب میں اپنی فہرست کے مطابق گزارش کر رہا ہوں جواں سال ابھرتے ہوئے خوش فکر شاعر اہل بیت اور مشہور و معروف شاعر اہل بیت جناب جعفر لکھنوی کے مرحوم کے چشم چراغ جناب فیضان جعفر صاحب کی خدمت میں معتمانہ التماس سے تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں. کہ علی کے سامنے جس نے بھی سرکشی کی ہے، کہ علی کے سامنے جس نے بھی سرکشی کی ہے، ہر ایسے شخص نے سمجھو کہ خودکشی کی ہے. علی کے سامنے جس نے بھی سرکشی کی ہے، ہر ایسے شخص نے سمجھو کہ خودکشی کی ہے. اور جو دے رہے ہیں غدیری پیام منبر سے، جو دے رہے ہیں غدیری پیام منبر سے، کہیں وہ فخر سے ہم نے پیمبری کی ہے، کہ کہیں وہ فخر سے. جو دے رہے ہیں غدیری پیام منبر سے، کہیں وہ فخر سے ہم نے پیمبری کی ہے. جو دے رہے ہیں غدیری پیام منبر سے، کہیں وہ فخر سے ہم نے پیمبری کی ہے. اور خدا نے اس لیے حیدر کو دے دیا ہے مکان، خدا نے اس لیے حیدر کو دے دیا ہے مکان. خلیل بات یہ دراصل دوستی کی ہے. خدا نے اس لیے حیدر کو دے دیا ہے مکان. خلیل بات یہ دراصل دوستی کی ہے. یہ دیکھیں کہ بنایا جس کے لیے ہے غدیر میں منبر، کہ بنایا جس کے لیے ہے غدیر میں منبر، یہ آسمان پر کرسی بھی تو اسی کی ہے. کہ بنایا جس کے لیے ہے غدیر میں منبر، یہ آسمان پر کرسی بھی تو اسی کی ہے. یہ شعر بطور خاص دیکھیں کہ کلام میں جہاں سلمان سے ملی ہے مدد، کلام میں جہاں سلمان سے ملی ہے مدد، وہاں پر اضافت بھی فارسی کی ہے. کلام میں جہاں سلمان سے ملی ہے مدد، وہاں پر اضافت بھی فارسی کی ہے. وہاں پر اضافت بھی فارسی کی ہے. تو دیکھیں کہ میرے رسول کی تائید جس کو حاصل ہے، نہ شعر لکھنے نہ پڑھنے میں اس کو مشکل ہے. میرے رسول کی تائید جس کو حاصل ہے،
نہ شعر لکھنے نہ پڑھنے میں اس کو مشکل ہے، اور قصیدے ہم کو مسلوں پر گنگنانے دو، کہ قصیدے ہم کو مسلوں پر گنگنانے دو، سماعتوں کے حرم میں علی کی محفل ہے۔ کہ قصیدے ہم کو مسلوں پر گنگنانے دو، قصیدے ہم کو مسلوں پر گنگنانے دو، سماعتوں کے حرم میں علی کی محفل ہے، اور نکھر رہا ہے وہ حسن عروس خراں پر، نکھر رہا ہے وہ حسن عروس خراں پر، علی کے نام کا نقطہ بھی کیا حسین دل ہے، کہ نکھر رہا ہے وہ حسن عروس خراں پر، علی کے نام کا نقطہ بھی کیا حسین دل ہے، اور نصیریوں کے علاقے چلو تلاش کریں، کہ نصیریوں کے علاقے چلو تلاش کریں، مخصروں میں بسر ہونا اپنی مشکل ہے۔ کہ نصیریوں کے علاقے چلو تلاش کریں، کہ نصیریوں کے علاقے چلو تلاش کریں، مخصروں میں بسر ہونا اپنی مشکل ہے، اور ابو تراب کے خاطر تراب میں ملنا، کہ ابو تراب کے خاطر تراب میں ملنا، حسین کتنا میری زندگی کا حاصل ہے، کہ حسین کتنا میری زندگی کا حاصل ہے، اور یہ حسین کتنا میری زندگی کا حاصل ہے، اور سلام تم پہ ہو اے زوجہ ابو طالب، سلام تم پہ ہو اے زوجہ ابو طالب، تمہاری گود ہے یا عصمتوں کی محمل ہے، سلام تم پہ ہو اے زوجہ ابو طالب، سلام تم پہ ہو اے زوجہ ابو طالب، تمہاری گود ہے یا عصمتوں کی محمل ہے، تمہاری گود ہے یا عصمتوں کی محمل۔ آخر کلام میں ایک مطلع اور 3-4 شعر بالکل تازہ، کہ سلام تم پہ ہو اے زوجہ ابو طالب، سلام تم پہ ہو اے زوجہ ابو طالب، تمہاری گود ہے یا عصمتوں کی محمل ہے، تمہاری گود ہے یا عصمتوں کی محمل ہے۔ دیکھیں مطلب، دیکھیں سوال پورے محمد والے محمد پر ایک مطلب اور 4-5 کہ علی کے عشق میں میسم زبان سے پہلے، علی کے عشق میں میسم زبان سے پہلے، تمہارا دل تھا ہتھیلی پر جان سے پہلے، علی کے عشق میں میسم زبان سے پہلے، تمہارا دل تھا ہتھیلی پر جان سے پہلے، علی کے عشق میں میسم زبان سے پہلے، تمہارا دل تھا ہتھیلی پر جان سے پہلے، کہ تمہارا دل تھا ہتھیلی پر جان سے پہلے، کہ نصیریوں کی جماعت نماز کیا پڑھتی، کہ نصیریوں کی جماعت نماز کیا پڑھتی، فلک پر ماہ رجب کی اذان سے پہلے، کہ نصیریوں کی جماعت نماز کیا پڑھتی، فلک پر ماہ رجب کی اذان سے پہلے، کہ نصیریوں کی جماعت نماز کیا پڑھتی، فلک پر ماہ رجب کی اذان سے پہلے۔ بچے دیکھیں کہ ہمیشہ سے جو رہا ہے ارادہ رب میں، ہمیشہ سے جو رہا ہے ارادہ رب میں، مکین تھا وہ خدا کے مکان سے پہلے، مکین تھا وہ خدا کے مکان سے پہلے۔ ایک صلوات پڑھیں بھائی محمد والے محمد پر، کہ قصیدہ آج بھی ہے لوح پر تیرا محفوظ، قصیدہ آج بھی ہے لوح پر تیرا محفوظ، کہا گیا جو قلم کی زبان سے پہلے، کہا گیا جو قلم کی زبان سے پہلے، اور ہماری فکر کے جو بالوں پر نکل آئیں، ہماری فکر کے جو بالوں پر نکل آئیں، نجف کی سیر کریں آسمان سے پہلے، نجف کی سیر کریں آسمان سے پہلے۔ آخری شعر کہ کفن پر بعد میں کی ہیں شہادتیں تحریر، کفن پر بعد میں کی ہیں شہادتیں تحریر، قصیدہ لکھا تیرا زعفران سے پہلے،
کفن پر بعد میں کی ہیں شہادتیں تحریر، قصیدہ لکھا تیرا زعفران سے پہلے، صلوات پڑھے بے محمد والے محمد پر۔ اگر نہ ڈوبے نصیری تو کیا کرے آخر، اگر نہ ڈوبے نصیری تو کیا کرے آخر، علی کے بحر فضائل کا کوئی ساحل ہے، اگر نہ ڈوبے نصیری تو کیا کرے آخر، علی کے بحر فضائل کا کوئی ساحل ہے، علی کے بحر فضائل کا کوئی ساحل ہے ذوالفقار نیام امام میں، لیکن ذوالفقار نیام امام میں لیکن نظر اسی پر ہے جو سیدہ کا قاتل ہے، ذوالفقار نیام امام میں لیکن نظر اسی پر ہے جو سیدہ کا قاتل ہے، ذوالفقار نیام امام میں لیکن نظر اسی پر ہے جو سیدہ کا قاتل ہے۔ حضرات ابھی آپ نے خطیب انقلاب سے بہترین تقریر سماعت فرمائی تھی، اور یہ بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ وہ ایک اچھے خطیب ہی نہیں ہے بلکہ ایک اچھے شاعر بھی ہے۔ تو ہم لوگ بہرحال عقل مندی سے کام لیتے ہیں اور ایسے موقعوں پر دوہرا فائدہ ان سے اٹھاتے ہیں۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کر رہا ہوں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا سید عباس شاہ صاحب اللہ نقوی کی خدمت میں کہ وہ اس وقت شاعر اہل بیت کی حیثیت سے مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ رات ہمارے بھائی آفتاب خطابت مولانا مصطفی رئیس صاحب کا حکم ہے، لہٰذا تعمیل حکم کے طور پر اور صرف حصول ثواب کے لیے عرض کرتا ہوں، بارگاہ باب الحوائج ہے، 4 مصرے صاحب بھائی اس کی ہیں کہ سر درے باب الحوائج پر جھکانا چاہیے، سر درے باب الحوائج پر جھکانا چاہیے، آسماں ہونے کا کوئی تو ہونا چاہیے، سر درے باب الحوائج پر جھکانا چاہیے، آسماں ہونے کا کوئی تو بہانا چاہیے۔ اور یہ 2 مصرے ذرا حساس ہیں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ آسماں ہونے کا کوئی تو بہانا چاہیے، اب پھول صحرے کے بہت کم ہیں علمدار حسین، پھول صحرے کے بہت کم ہیں علمدار حسین، تیرے پرچم پر تو ہاتھوں کو چڑھانا چاہیے۔ باب الحوائج علیہ السلام کے لہذا بس ایک مطلع و 3 شعر اسی نسبت سے کہ باب الحوائج کی بارگاہ میں بھی مبارکباد پیش کر دی جائے، مولا علی کا بھی ذکر ہو جائے۔ عرض کیا یہ مطلع مولا بھائی بلال میاں دیکھیے گا عباس میاں کہ سبیل چشم پا مشکیں سجا کے دیکھتے ہیں، سبیل چشم پا مشکیں سجا کے دیکھتے ہیں، علم کو دید کی رسمیں نبھا کے دیکھتے ہیں، سبیل چشم پا مشکیں سجا کے دیکھتے ہیں، علم کو دید کی رسمیں نبھا کے دیکھتے ہیں کتنے چاند جو سورج کے پیچھے آئیں گے، ہیں کتنے چاند جو سورج کے پیچھے آئیں گے، حسین خیمے میں شمع بجھا کے دیکھتے ہیں، کتنے چاند جو سورج کے پیچھے آئیں گے، حسین خیمے میں شمع بجھا کے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں سے چند شعر مولا متقیان کے حوالے سے کہ تیری بساط کہ تو قامت علی ناپے، تیری بساط کہ تو قامت علی ناپے، علی کو اہل فلک سر اٹھا کے دیکھتے ہیں، علی کو اہل فلک
سر اٹھا کے دیکھتے ہیں. تمہیں ہے زوم کہ تم مرحب زمانہ ہو, تمہیں ہے زوم کہ تم مرحب زمانہ ہو. چلو نجف میں چلیں آزما کے دیکھتے ہیں. چلو نجف میں چلیں آزما کے دیکھتے ہیں. یہ آخر میں کہ چلو نجف میں چلیں آزما کے دیکھتے ہیں. ابھی نصیری کے حوالے سے بہت سے شعر پڑھے گئے کہ چلو نجف میں چلیں آزما کے دیکھتے ہیں. نصیریوں نے علی میں جو دیکھا ہے ہم بھی, نصیریوں نے علی میں جو دیکھا ہے ہم بھی, کبھی کبھار اسے چھپ چھپا کے دیکھتے ہیں. بہترین مختصر مگر جامع کلام سے نواز رہے تھے خطیب انتظام مولانا عباس شاہ صاحب نقوی. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ یہ خطیب اچھے ہیں یا شاعر اچھے ہیں تو رات بھر گزر جائے گی, فیصلہ نہ کر پائیں گے آپ. میں ان کے بہترین کلام کے بعد مؤدبانہ التماس کر رہا ہوں جناب نصیر عباس صاحب کی خدمت میں تشریف لائے اور اپنے کلام جناب نصیر عباس. 4 مصرے عرض کر رہا ہوں کہ لفظ ایسے جو تیری مدح کے قابل ٹھہرے. دیکھیں لفظ ایسے جو تیری مدح کے قابل ٹھہرے, ذہن ناقص میں چلے آئیں اجازت دے دیں. لفظ ایسے جو تیری مدح کے قابل ٹھہرے, ذہن ناقص میں چلے آئیں اجازت دے دے. روز ایک شعر کہوں اور تیری نظر کروں, میرے مولا مجھے توفیق عبادت دے. روز ایک شعر کہوں اور تیری نظر کروں, میرے مولا مجھے توفیق عبادت دے دے. اور یہ بھی 4 مصرے حاضر خدمت ہیں کہ جو حق فاطمہ زہرا کے ہیں نہیں قائل. دیکھیں جو حق فاطمہ زہرا کے ہیں نہیں قائل, ہم ایسے لوگوں سے ترک سلام کرتے ہیں. جو حق فاطمہ زہرا کے ہیں نہیں قائل, ہم ایسے لوگوں سے ترک سلام کرتے ہیں. دیکھیں صافی میاں, ہم ایسے لوگوں سے ترک سلام کرتے ہیں جو منکرین ولایت ہمیں سلام کریں تو ہم جواب کو خود پر حرام کرتے ہیں. جو حق فاطمہ زہرا کے ہیں نہیں قائل, ہم ایسے لوگوں سے ترک سلام کرتے ہیں. جو منکرین ولایت ہمیں سلام کرے تو ہم جواب کو خود پر حرام کرتے ہیں. اور یہ بھی 4 مصرے پیش خدمت ہیں. دیکھیں ایک درود ارشاد فرمایا کہ قدرت انہیں حاصل ہے شفا دیتے ہیں یہ بھی. قدرت انہیں حاصل ہے شفا دیتے ہیں یہ بھی, خود تم نے ہی مشکل میں پکارا نہیں ہوگا. قدرت انہیں حاصل ہے شفا دیتے ہیں یہ بھی, خود تم نے ہی مشکل میں پکارا نہیں ہوگا. اکبر کے وسیلے سے دعا کر ke تو دیکھو, یہ درد کلیجے میں دوبارہ نہیں ہوگا. قدرت انہیں حاصل ہے, قدرت انہیں حاصل ہے شفا دیتے ہیں یہ بھی, خود تم نے ہی مشکل میں پکارا نہیں ہوگا. اکبر کے وسیلے سے دعا کر کے تو دیکھو,
یہ درد کلیجے میں دوبارہ نہیں ہوگا، یہ درد کلیجے میں دوبارہ نہیں ہوگا. ایک درود ارشاد فرمائیں. ایک درود ارشاد فرما دیں. ایک کلام کے چند اشعار، مطلب کہ حر مطمئن ہے کیوں نہ ہو سرور کے پاس ہے. حر مطمئن ہے کیوں نہ ہو سرور کے پاس ہے، قطرے کو ہے سکون سمندر کے پاس ہے. حر مطمئن ہے کیوں نہ ہو سرور کے پاس ہے، قطرے کو ہے سکون سمندر کے پاس ہے. اور یہ بھی شعر دیکھیں کہ فطرس کو پر ملے. ایک درود ارشاد فرمائیں. ایک درود ارشاد فرمائیں. حر مطمئن ہے کیوں نہ ہو سرور کے پاس ہے، قطرے کو ہے سکون سمندر کے پاس ہے. یہ بھی شعر دیکھیں کہ فطرس کو پر ملے اسے مل جائیں گے پسر. یہ بھی شعر کہ فطرس کو پر ملے، نیئر بھائی، فطرس کو پر ملے اسے مل جائیں گے پسر، راہب جو چاہتا ہے وہ سرور کے پاس ہے. فطرس کو پر ملے اسے مل جائیں گے پسر، فطرس کو پر ملے اسے مل جائیں گے پسر، راہب جو چاہتا ہے وہ سرور کے پاس ہے. یہ بھی شعر دیکھیں کہ جو مسکرا، فطرس کو پر ملے اسے مل جائیں گے پسر، راہب جو چاہتا ہے وہ سرور کے پاس ہے. یہ بھی شعر دیکھیں کہ جو مسکرا کے سنگ دلوں کو تراش دے. کہ جو مسکرا کے سنگ دلوں کو تراش دے، ایسا ہنر حسین کے اصغر کے پاس ہے. جو مسکرا کے سنگ دلوں کو تراش دے، ایسا ہنر حسین کے اصغر کے پاس ہے. فرید بھائی، ایسا ہنر حسین کے اصغر کے پاس ہے. یہ شعر دیکھیں کہ ایسا ہنر حسین کے اصغر کے پاس ہے. یہ شعر دیکھیں کہ قربت نہ کام آئے اے منکر فدق، کہ قربت نہ کام آئے گی اے منکر فدق، تو کیا ہوا جو قبر پیمبر کے پاس ہے. قربت نہ کام آئے گی اے منکر فدق، تو کیا ہوا جو قبر پیمبر کے پاس ہے. تو یہ بھی شعر دیکھیں حسن میاں کہ بیٹی ہو وہ کسی کی کہ زوجہ رسول کی. بیٹی ہو وہ کسی کی کہ زوجہ رسول کی، حق طلاق آج بھی حیدر کے پاس ہے. بیٹی ہو وہ کسی کی کہ زوجہ رسول کی، بیٹی ہو وہ کسی کی کہ زوجہ رسول کی، حق طلاق آج بھی حیدر کے پاس ہے. حق طلاق آج بھی حیدر کے پاس ہے. جو حق طلاق آج بھی حیدر کے پاس ہے. خوش ہو کے میرے شعر جو سنتا ہے غور سے. خوش ہو کے میرے شعر جو سنتا ہے غور سے، جنت میں اس کا گھر بھی میرے گھر کے پاس ہے. خوش ہو کے، شرط ہے خوش ہو کے میرے شعر، خوش ہو کے میرے شعر جو سنتا ہے غور سے، جنت میں اس کا گھر بھی
اس کا گھر بھی میرے گھر کے پاس ہے. اور یہ شعر دیکھیں کہ ٹکرائے اس سے نیزہ تو نیزے کو توڑ دے. کہ ٹکرائے اس سے نیزہ تو نیزے کو توڑ دے. سینہ تو ایسا بس علی اکبر کے پاس ہے. ٹکرائے اس سے نیزہ تو نیزے کو توڑ دے. سینہ تو ایسا بس علی اکبر کے پاس ہے. یہ بھی اور اس کے وقتہ حضر خدمت ہے کہ دنیا کے رنج و غم سے بہت دور ہے نصیب. دنیا کے رنج و غم سے بہت دور ہے نصیب. جو خوش نصیب روضہ سرور کے پاس ہے. دنیا کے رنج و غم سے بہت دور ہے نصیب. جو خوش نصیب روضہ سرور کے پاس ہے. اور فرمائے کہ روضے احد کا قرض اتارا غدیر میں. کہ روضے احد کا قرض اتارا غدیر میں. مرسل نے مرتضیٰ کو اٹھایا غدیر میں. فرمایا کہ روضے احد کا قرض اتارا غدیر میں. روضے احد کا قرض اتارا غدیر میں. مرسل نے مرتضیٰ کو اٹھایا غدیر میں. شعر مسئلہ بلاتا ہوں کہ اللہ نے ولایت حیدر کے پاپ میں، اللہ نے ولایت حیدر کے پاپ میں آیت کے سنگ سنگ بھی بھیجا غدیر میں. اللہ نے ولایت حیدر کے پاپ میں آیت کے سنگ سنگ بھی بھیجا غدیر میں. اللہ نے ولایت حیدر کے پاپ میں آیت کے سنگ سنگ بھی بھیجا غدیر میں. یہ مطلب فرمائے کہ صلوات محمد خدا کے دور بھی لگنے لگے سہانے سے. خدا کے دور بھی لگنے لگے سہانے سے. کریم آل محمد تمہارے آنے سے. خدا کے دور بھی لگنے لگے سہانے سے. کریم آل محمد تمہارے آنے سے. شعر بطور خاص بتاتا ہوں. کریم آل محمد تمہارے آنے سے. خدا کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا. خدا کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا. جہاں پا پڑتی ہے عزت زیادہ آنے سے. خدا کے بعد خدا کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا. خدا کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا. خدا کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا. جہاں پا پڑتی ہے عزت زیادہ آنے سے. شعر ملادہ کھچی وہ تیر. جہاں پا پڑتی ہے عزت زیادہ آنے سے. خدا کے بعد فقط تیرا در ہے اے مولا. جہاں پا پڑتی ہے عزت زیادہ آنے سے. کھچی وہ تیر گرا اونٹ جنگ ختم ہوئی. کھچی وہ تیر کھچی وہ تیر گرا اونٹ جنگ ختم ہوئی. جمل میں زور شجاعت کے آزمانے سے. کھچی وہ تیر گرا اونٹ جنگ ختم ہوئی. کھچی وہ تیر گرا اونٹ جنگ ختم ہوئی. جمل میں زور شجاعت کے آزمانے سے. جہاں پا پڑتی ہے عزت زیادہ آنے سے. خدا کے بعد فقط تیرا در ہے مولا. جہاں پا پڑتی ہے عزت زیادہ آنے سے. خدا کے بعد فقط تیرا در ہے مولا. جہاں پا پڑتی ہے عزت زیادہ آنے سے. اور ایک مطلب ہے صلوات فرمائے کہ یہ عطا کرتے ہیں سائل کو نمائش کے بغیر. کہ یہ عطا کرتے ہیں سائل کو نمائش کے بغیر. اور وہ بھی منت و عز و گزارش کے بغیر. یہ عطا کرتے ہیں سائل کو نمائش کے بغیر. اور وہ بھی منت و عز و گزارش کے بغیر. شعر ملادہ کہ کس میں ہمت ہے کہ دے جو حق پرستی کا ثبوت. کہ کس میں ہمت ہے کہ دے جو حق پرستی کا ثبوت. اے نصیری کے خدا تیری پرستش کے بغیر. کس میں ہمت ہے کہ دے جو حق پرستی کا ثبوت. کس میں ہمت ہے کہ دے جو حق پرستی کا ثبوت. اے نصیری کے خدا تیری پرستش کے بغیر.
اے نصیری کے خدا تیری پرستش کے بغیر. آخر کلام میں 2 مطلع اور ایک شعر فرمایا. ایک صلوات پڑھ دیتا مل کر محمد عرض کر رہا ہوں. حضرت فرمایا کہ زمانے بھر پا جسے اختیار کامل ہے، زمانے بھر پا جسے اختیار کامل ہے، اسی کے قبضے الفت میں اب میرا دل ہے. زمانے بھر پا جسے اختیار کامل ہے، اسی کے قبضے الفت میں اب میرا دل ہے. یہ مطلب فرمایا کہ اسی کے قبضے الفت میں اب میرا دل ہے. اور جہاں میں جو بھی تیری بندگی سے غافل ہے، جہاں میں جو بھی تیری بندگی سے غافل ہے، نہ فیض سجدہ نہ کچھ حاصل نوافل ہے. جہاں میں جو بھی تیری بندگی سے غافل ہے، جہاں میں جو بھی تیری بندگی سے غافل ہے، نہ فیض سجدہ نہ کچھ حاصل نوافل ہے، نہ فیض سجدہ نہ کچھ حاصل نوافل ہے. شعر ملاحظہ ہو کہ بہت ہی دور سے، بطور خاص شعر توجہ چاہتا ہوں کہ بہت ہی دور سے دیکھا ہے ہم نے کعبے کو، بہت ہی دور سے دیکھا ہے ہم نے کعبے کو، کہ حسن شہر نجف پر نفیسہ دل ہے. بہت ہی دور سے دیکھا ہے ہم نے کعبے کو، بہت ہی دور سے، بہت ہی دور سے دیکھا ہے ہم نے کعبے کو، کہ حسن شہر نجف پر نفیسہ دل ہے. کہ حسن، بہت ہی دور سے دیکھا ہے ہم نے کعبے کو، بہت ہی دور سے دیکھا ہے ہم نے کعبے کو، کہ حسن شہر نجف پر نفیسہ دل ہے. اور بہت ہی دور سے دیکھا ہے ہم نے کعبے کو، بہت ہی دور سے دیکھا ہے ہم نے کعبے کو، کہ حسن شہر نجف پر نفیسہ دل ہے. اور جزیرے بحر ادب میں غزل کے ہیں لیکن، جزیرے بحر ادب میں، سفینے بحر ادب میں غزل کے ہیں لیکن، سفینے بحر ادب میں غزل کے ہیں لیکن، ہمیں پسند یہ بدھ علی کا ساحل ہے. سفینے بحر ادب میں غزل کے ہیں لیکن، ہمیں پسند یہ مدھ علی کا ساحل ہے. بہت ہی دور سے دیکھا ہے ہم نے کعبے کو، کہ حسن شہر نجف پر نفیسہ دل ہے.